الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ شمس 91 نمبر کا سورہ اور 15 آیتیں ہیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، جب دن ڈھلتا ہے تو رات آتی ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند آتا ہے، تو چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو قرآن کی آیتوں میں۔ اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں، یہ اتنی قسمیں کھا کے بتانا کیا چاہتا ہے، کاہے کے لیے کھائیں؟ اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، کتنی قسمیں کھا ڈالی۔ یہاں کے اوپر صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک بات بتانے کے لیے، ایک میسج اور پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری قسمیں کھائیں، اور وہ چھوٹا سا میسج ہے۔ بظاہر ایک آیت میں چھوٹا سا میسج، چھوٹا سا پیغام ہے، اور اس چھوٹے سے میسج اور چھوٹے سے پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں کھا لی۔ اس مقام پر پروردگار عالم نے نور، ظلمت، روز، شب، زمین، آسمان، نفس انسانی کی قسم کھا کر
کس حقیقت کو واضح کیا؟ کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے، میسج یہ دینا چاہتا ہے کہ فلاح یعنی کامیابی پاکیزہ نفس افراد کے لیے ہے۔ صرف اتنا میسج دینے کے لیے، اتنا پیغام دینے کے لیے کہ کامیاب وہی ہیں جن کے نفس پاک ہیں، فلاح وہی پائیں گے کہ جن کے نفس پاک ہوں گے۔ اس ایک میسج کو دینے کے لیے، اس ایک پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، اس کے بعد رات کی قسم، پھر آسمان کی قسم، پھر زمین کی قسم، پھر نفس کی قسم۔ اور یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد بتانا کیا چاہتا ہے کہ اگر جن کا نفس پاک ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ نفس کی طہارت کتنی اہمیت کی مالک ہے، نفس کی پاکیزگی اور نفس کی طہارت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ اس نفس کی طہارت کو خوشخبری دینے کے لیے ان 7 قسموں کو کھا رہا ہے۔ تو اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو پاکیزہ نفس افراد ہیں انہی کے لیے کامیابی ہے، اور ناکامی اور رسوائی جو خبیث النفس افراد ہیں ان کے لیے ہے۔ کیونکہ اسی میں بعد میں اب اس کا بھی تذکرہ ہے، جو خبیث نفس والے ہیں، جو غلط نفس والے ہیں۔ اور یہاں کے اوپر جہاں اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور پھر یہ بھی کہا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر لیا۔ ان ساری قسموں کے بعد 2 میسج ہو گئے، ایک یہ کہ دیکھو کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، اور نامراد وہ ہوا، نامراد کا مطلب ناکام، وہ ہوا کہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ آلودہ کر دیا کیا مطلب؟ یعنی گناہ اور حرام اور زیادتی میں ڈال دیا اس کو۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کو جھٹلایا۔ جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کوچین کاٹ دی۔ کس کی؟ اونٹ کی، اونٹنی کی۔ تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ 15 آیتیں اس سورہ شمس کی۔ اب یہاں کے اوپر جو میسج دیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان تمام قسموں کو کھانے کے بعد ایک تو یہ بتایا کہ دیکھو کامیاب وہ ہے کہ جس کا نفس پاکیزہ ہے، اور بدبخت وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، جس کی مثال اب یہاں پر اللہ نے مثال دی ہے، جس کی مثال دور قدیم میں، پرانے زمانے میں قوم سمود اور ان کے نبی کی تھی۔ ایک ہی قوم میں دونوں مثالیں ہیں، پاکیزہ نفس والے کی بھی اور خراب اور غلط نفس والے کی بھی۔ قوم سمود اور ان کے نبی کی، کہ نبی انتہائی پاکیزہ نفس اور قوم ایسی خبیث کہ ایک اونٹنی کو پانی بھی نہ پینے دیا اور اس کی کوچین کاٹ ڈالی، جس پر خدا نے عذاب نازل کر دیا۔ اور خدا کو انجام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ تم
کہاں جاؤ گے اور تمہارا کیا حال ہوگا، اور وہ نہ کسی سے ڈرنے والا ہے۔ ناقہ صالح کی یہی مظلومیت تھی جس کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا تھا اور اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں تھا، اور یہ قوم ان ظالموں سے کم نہیں ہے جنہوں نے ایک بچہ ناقے کو بھی پانی سے محروم کر دیا۔ بظاہر ان تمام قسموں کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات بے جان اور بے شعور ہونے کے باوجود ان کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں نہیں ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول اور مصروف ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور اس میں خبیث النفس افراد پیدا ہو گئے ہیں، جو انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے۔ یہ سورہ شمس کے جو درس ہیں، خلاصہ یہ کہ پورا جو سورہ ہے، یہ 15 آیتیں سورہ شمس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 طریقے کی قسمیں کھائی ہیں، اور ان 7 طریقے کی قسموں کھانے کے بعد ایک تو یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو پاکیزہ نفس افراد ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، خراب کر لیا، وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ اور پھر اس کی مثال کس کی دی ہے؟ قوم سمود کی۔ 2 قومیں تھیں، قوم عاد اور قوم سمود، جناب صالح اور ان کی قوم، کہ جناب صالح ایک پاکیزہ نفس، ایک نہایت ہی، واقعاً ان کا نام صالح تھا تو واقعاً صالح تھے، اور اسی کے مقابلے میں قوم نہایت ہی بدبخت کہ وہ ایک اونٹنی تک کو وہ کہ جو خود ان کو سیراب کر رہی تھی اور اس کا وہ دودھ پی رہے تھے، اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اس کو بھی وہ پانی سے انہوں نے محروم کر دیا اور اس کی کوچین کاٹ دی۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے وہ ہے سورہ لیل۔ یہ سورہ جو 92 نمبر کا سورہ ہے اور مکے میں نازل ہوا، اور اس کی 21 آیتیں ہیں، اس میں بھی اللہ نے تقریباً ایسے ہی قسم کھائی ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ انسان الگ الگ طریقے کی کوششیں کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے، دنیا میں بھی کوئی اولاد کے لیے کرتا ہے، کوئی گھر بار کے لیے کرتا ہے، کوئی روزگار اور کاروبار کے لیے کرتا ہے، الگ الگ کوششیں ہوتی ہیں، کوئی دین کے لیے کرتا ہے، کوئی مذہب کے لیے کرتا ہے، کوئی سماج کے لیے کرتا ہے، ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے۔ تو بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے کنجوسی کی اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا اس کے لیے سختی کی راہیں ہموار کر دیں گے۔ دیکھیے یہ صحیح ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں آزاد بھیجا ہے، آزاد مطلب مختار بنا کے بھیجا، ہم کو اختیار دیا ہے، ہم کو مجبور نہیں کیا ہے، نہ تو گناہ پہ مجبور کیا ہے، نہ عبادت پہ مجبور کیا ہے۔ اللہ نے اس کو ہم کو مختار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کا ایک رد عمل ہے جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال دیں گے، ہم خود اچھا کریں گے تو ہمارے سامنے اچھا آنے والا ہے، لیکن اگر ہم خود برا کریں گے، غلط کریں گے تو بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی کو اللہ یہاں کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ جس نے مال عطا کیا اور نیکی کی تصدیق کی اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، خود بخود اس کے لیے آسانیوں کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اور جس نے
کنجوسی برتی، لاپرواہی برتی دین کے انجام یعنی واجبات کے انجام دینے میں، اور نیکی کو جھٹلایا، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے۔ زندگی میں بہت سے مسائل ہو جائیں گے جو سخت ہو جائیں گے اس کے لیے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اب یہاں کے اوپر پھر ہو سکتا ہے سوال ہو کہ لیجیے صاحب، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مختار بنایا ہے، اور پھر کہہ رہے کہ نہیں، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور ہے قرآن میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ سوال بھی آ چکا ہے ایک مرتبہ اسی قرآن کی آیتوں کے ذیل میں۔ تو دیکھیے یہاں کے اوپر مجبور کرنا یا مجبور وہ ہونا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انسان کا ایسا عمل یا اس کا ایمان اور عقیدہ کہ جو اللہ کی توجہ اور اللہ کی عنایات کا سبب بن سکے، جس کی بنیاد پر اللہ اس کی ہدایت کرے۔ دیکھیے ہر چیز بہانہ چاہتی ہے، ہر چیز بہانہ چاہتی ہے کہ ہمارا یا تو عمل یا ایمان یا کچھ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہدایت مل جائے، یا ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے، یا جس کو آسان زبان میں کہتے ہیں توفیق مل جائے۔ تو کچھ نہ کچھ تو بہانہ ایسا ہو۔ اب اس کو اور آسان کر کے بیان کر دیں، مثلا اب معلوم واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے، حرام کی طرف، حرام کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کرنے میں۔ ہم واجبات چھوڑنے کے بعد یا حرام کرنے کے بعد ہم کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے، یا اس کو چھوڑنے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے ہم کبھی سوچ بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے توفیق ہی نہیں ملتی، کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ ہم کو کچھ راستہ ہی نہیں دکھتا ہے، ہم کو ہدایت ہی نہیں مل رہی۔ تو ہدایت کہاں سے ملے؟ توفیق کہاں سے ملے؟ توفیق کو بھی بہانا چاہیے بھئی، ہدایت ملے گی اس کے لیے بھی کچھ کم از کم، اگر تم عمل سے نہیں تو کم از کم تم دل ہی میں کم از کم کچھ تو اپنے اندر ایسا پیدا کرو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو اندر سے تمہارا دل کہے کہ نہیں، غلط کر رہے ہو، تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ یا جو واجبات چھوٹ رہے ہیں اس کے سلسلے میں تمہاری اندر کی آواز ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب، یہ واجبات چھوٹ رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو غلط کرنے کے بعد کم سے کم اس کا پچھتاوا یا اس کو چھوڑنا یا اس کی طرف سے منہ موڑنا، یا اگر واجبات چھوٹ رہے ہیں تو اس کے لیے شرمندہ ہونا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسی نیت، ایسا ارادہ، ایسا عمل کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توفیقات یا توجہات یا عنایات ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں ہدایت۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت کرتے ہیں، یہی مطلب ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جب چاہیں جس کی چاہیں رسی کھینچ لیں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک فٹ نوٹ بھی، اس کو بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں یعنی شروع میں انہی آیتوں میں رات اور دن اور مرد اور عورت کی زندگی اور خلقت کا حوالہ دے کر انسان کی مختلف کوششوں اور ان کے انجام کی نشاندہی کی گئی ہے، اور آخر میں یہ واضح کیا گیا کہ اس گمراہی کی ذمہ داری پروردگار پر نہیں ہے، اس کا کام صرف ہدایت کرنا ہے اور بس، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جسے اس نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد کسی سرکش کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ وہ پروردگار کے قبضے سے باہر نکل جائے گا۔ دنیا اور آخرت کا مکمل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔
اور حساب و کتاب کرنے والا وہی ہے۔ گویا آیت نے صاف واضح کر دیا ہے کہ خدا نے حکمت و عدالت کی بنیاد پر ہدایت اپنے اوپر واجب کر لی ہے اور اس کے خلاف نہیں کرتا، ورنہ اس کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ کسی کو اس سے باز پرس کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے سوال جواب کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ سب سے سوال جواب کرے گا، لیکن اللہ سے سوال جواب کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سورہ واللیل جس کی تلاوت کی جا رہی ہے آخر میں، جس کی میں تلاوت ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بخیل شخص، کنجوس شخص کے خرمے کی ایک شاخ ایک غریب کے گھر میں گر گئی، اس کے یعنی جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ بڑے پیڑ ہوتے ہیں تو ڈالیں بڑھتی ہیں تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں، تو ایک کنجوس شخص کے خرمے کی جو شاخ تھی وہ ایک غریب کے گھر میں تھی۔ درخت یہاں لگا ہوا ہے اور ادھر اس کا گھر ہے، ادھر اس کا گھر ہے، تو جو شاخ تھی وہ غریب کے گھر میں تھی۔ اس کے بچے گرے ہوئے خرمے کھا لیتے تھے، ظاہر سی بات جب گریں گے تو کہاں گریں گے، اسی کے گھر میں گریں گے، تو انہیں وہ مرتا تھا کہ ہمارے خرمے کیوں کھاتا ہے، یہ جس کے گھر میں یہ پیڑ لگا ہوا تھا کنجوس، اور وہ جو غریب تھا جس کے گھر میں یہ گر رہے تھے خرمے، یہ ان کو جا کے بچوں کو مارتا تھا کہ تم ہمارے خرمے کیوں کھاتے ہو۔ حضور نے اسے جنت کے عوض درخت بیچنے کے لیے کہا کہ بھائی تم جنت کے بدلے میں بیچو گے اس کو، خالی تم یہ درخت دے دو تم کو جنت دے دیں گے۔ درخت اسے جنت کے عوض بیچنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہی ہے اللہ کا گمراہ کرنا اور گمراہ ہونا، اس نے انکار کر دیا۔ تو ابو الدحدح نام کے ایک شخص نے 40 درختوں کے عوض درخت خرید کر حضور کو دے دیا، کہا یہ ایسے نہیں دے گا، چلو ہم اس کا سودا کرتے ہیں، 40 پیڑ ہم اس کو دیتے ہیں، یہ ایک پیڑ اس سے لے لیتے ہیں۔ اسے مان گیا۔ تو سورہ میں ابو الدحدح کی مدح ہے اور اس بخیل، اس کنجوس کی مذمت ہے، اس کی برائی کی گئی ہے۔ تو یہاں کے اوپر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جب کہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ مفسرین نے یہ واضح کرنا ضروری سمجھا ہے کہ آیت مذکورہ میں یہاں کے اوپر اس کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی ہے، اور اہل سنت نے کہا کہ یہ جو آیتیں ہیں وہ خلیفہ اول کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہاں کے اوپر اس کی تردید کی گئی ہے کہ نہیں، ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، اور یہ ابو دحدح جنہوں نے درخت خریدا تھا اور حضور کو یہ ایک درخت حضور کو دیا تھا، 40 درخت اس کو دیے تھے، یہ ان کی شان میں اور اس کی مذمت میں کہ جس نے یہ سب جو لڑکوں کو مارتا تھا اس کی مذمت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو سراپا ہدایت ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اور حلال چیز کو۔ اب دیکھیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے جتنا زیادہ کھا لیں گے
اتنا زیادہ صحت مند رہیں گے۔ بہرحال وہی دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں معصومین نے کیا کہا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں جس کی غذا کم ہوگی، کھانا کم ہوگا، اس کے رنج و غم بھی بہت کم ہوں گے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کم کھائے گا اس کا حساب بھی کم ہوگا۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں جس کی غذا کم ہوتی ہے اس کا شکم تندرست، پیٹ صحیح رہتا ہے اور قلب دل صاف ہوتا ہے، اور جس کی غذا زیادہ ہو جاتی ہے، کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بیمار رہنے لگتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں ملا، 1 گھنٹے کے بعد ناشتہ، پھر کھانا، پھر سفرہ، اور پھر یہ پھر وہ، معلوم ہوا 12 گھنٹے ہیں تو 8-9 مرتبہ ہو گیا، 4-6 مرتبہ ہو گیا۔ یہ جس کی تسبیح اور تمجید زیادہ، کھانا پینا اور سونا کم ہوتا ہے۔ تسبیح تمجید زیادہ، کھانا پینا کم، سونا کم، ملائکہ اس کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اگر وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ملائکہ ہماری زیارت کرنے آئیں تو کھانا پینا سونا کم اور تسبیح الہی زیادہ۔ پروردگار عالم کو جب کسی بندے کی اصلاح کرنا ہوتی ہے تو اسے کم بولنے کو، کم کھانے کو، کم سونے کا الہام کرتا ہے۔ پھر مولائے کائنات فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مومن کے دل کے لیے زیادہ کھانے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔ سب سے زیادہ نقصان دہ زیادہ کھانا، 2 چیزوں کا سبب بنتی ہے۔ زیادہ کھانا 2 چیزوں کا سبب بنتا ہے، دل کا سخت ہونا اور شہوت کا ہیجان، یہ بڑھتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں زیادہ کھانے پینے سے اپنے دل کو مردہ نہ کرو۔ دل مردہ ہوتا ہے زیادہ کھانے سے، کیونکہ اس سے دل اس طرح مر جاتا ہے جیسے زیادہ پانی سے کھیتی۔ ایک مقدار ہے، کوئی آپ نے پودا لگایا، اگر اس مقدار میں اس کو پانی دے رہے ہیں، گیہوں لگا ہے تو اس کو پورا جو ہے جب تک تیار ہوگا 3 ہی مرتبہ پانی دینا ہے۔ اب آپ ہر 5 دن میں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ختم ہی، فصل ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھیں عام طور سے روزہ رکھتے ہیں، کبھی سال میں 2-4 ہو گیا جیسا اوپر والے کی مہربانی، لیکن رمضان مبارک میں وہی رات میں آدمی کھاتا ہے، ٹائم ٹیبل سے کھاتا ہے۔ صحت جتنی اچھی اس زمانے میں ہوتی ہے دوسرے زمانے میں نہیں ہوتی۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں سکم شاعری سے بچتے رہو، زیادہ کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ اس سے جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بیماری وجود میں آتی ہے اور عبادت میں سستی ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں جب شکم خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل حکمت کا مشتاق ہوتا ہے، اچھی چیز کو تلاش کرتا ہے، اور جب پیٹ خوب بھرا ہوتا ہے تو حکمت کو باہر پھینک دیتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں شکم سیر آدمی کے پاس نہ تو زمین کے فرشتے آتے ہیں نہ ہی آسمان کے، کوئی فرشتے اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ 2 چیزیں دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ دین کو جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ 2 چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ ایک بزدلی،
اگر پورا شہر جان جائے کہ آپ کی طاقت کیا ہے، کیا اس سے کہیں گے کہ یہ دے دو، آج نہیں تو 2 دن میں تو دے ہی دے گا، رات بھر سوچے گا، کل جان چھٹی، دوسرے دن کچھ تیسرا چوتھا، کہے گا نہیں یہاں نماز نہیں پڑھنے جانا، یہاں جانا، روزہ نہیں رکھنا، یہ نہیں کر، سب کچھ۔ تو دین کو برباد کرنے میں 2 چیزوں کا ہاتھ بہت بڑا، ایک بزدلی اور دوسرے شکم سیری، خوب کھانا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے، خوب بڑھیا بڑھیا۔ اب دیکھیے، ورنہ عام طور سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دسترخوان پہ 1-2 غذائیں، ایک آدھ سالن سبزی یا دال کچھ بھی ہے، چاول روٹی جو بھی وہاں کی ہے، آج ماشاءاللہ سے 8-10 لگ جاتی ہیں، یہ بھی۔ اب وہ معلوم ہوا کہ ایک چیز دوسری سے مطابقت ہی نہیں رکھتی، ہضم ہی نہیں ہوتی اور بیمار ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں پہلے میں آج میں یہ سب جیسے جیسے ہے فرق ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانا دل کو مسموم، زہر آلود کر دیتا ہے، اعضاء و جوارح کو اطاعت الہی کی ادائیگی سے سست اور کانوں کو واعظ و نصیحت سے بہرا کر دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے رہے مولانا صاحب، امام صاحب، مفتی صاحب، آیت اللہ، کچھ۔ اسی لیے کہا مولانا العلم فی الجوع، علم کہاں ہے؟ بھوک میں۔ پھر مولا فرماتے ہیں مولا کائنات جو کھانے کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرے گا، درمیانی راستہ اختیار کرے گا، اس کی تندرستی میں اضافہ ہوگا اور فکر پاک ہوگی، صالح سوچ جو ہے یہ بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ جہاں صحت اچھی ہوگی وہیں فکر بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بھوک اور بیماری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ غریبوں کو دیکھ لیں، مزدوروں کو دیکھ لیں، وہ کتنا بیمار ہوتے ہیں اور عیش و آرام کرنے والے کتنا بیمار پڑتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں بھوک اور بیماری ایک ساتھ جمع نہیں، ایک انسان بھوکا بھی رہ رہا ہو، مریض بھی ہو، یہ دونوں اکٹھا نہیں ہوتے۔ کتنی گرمی، اس گرمی میں لیبروں کو دیکھیں، گاڑی کا اتارنا، اس کو لوڈنگ کرنا، اب معلوم ہوا کڑیا کام کر رہے ہیں، کتنی دھوپ ہے۔ ارے صاحب شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بائک ہی لے کے اگر آج دوپہر میں نکل جائیے 1-1.5 گھنٹہ، پتہ نہیں کہاں چکر آ جائے گا، 10-5 منٹ تو چلیے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اس میں بھی لوہا لاٹ ہے، چل رہے ہیں۔ تو مولا کیا کہتے ہیں 2 چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، بھوک اور بیماری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر مولا کہتے ہیں عقل و فہم اور شکم سیری اکٹھا نہیں ہو سکتی، سوجھ بوجھ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جتنا اسلام نے بتایا ہے، کیا کہا 1/3 کھائیے، 33%، تھوڑا اتنا ہی پانی کے لیے، اتنا ہی ہوا کے لیے۔ اب چیز اچھی لگ رہی ہے، چاہے جتنا کھا کے لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا، بھوکے بہت کم آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ بھوک سے مر گیا، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو زیادہ کھانے پینے کی عادت بنا لیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ اثر دل پہ اور عقل پہ، نہ اس کے پاس فہم ہوگی، نہ سوجھ، نہ بوجھ، کچھ نہیں۔ حدیث معراج میں پیغمبر سے نے عرض کیا پروردگار بھوک سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا حکمت، دل کی حفاظت، میرا قرب، دائمی حزن، لوگوں پر بوجھ نہیں بنتا، یہ چیزیں میرے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ کہتا ہے بھوک سے کیا فائدہ ہے؟ میرے قریب ہو جاتا ہے، ہمیشہ غم کا شکار نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتے ہیں ڈپریشن میں کیوں آ جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہے
بھوک سے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے، اور حق بات سمجھتا ہے، کہتا ہے، اور اس بات سے بے نیاز ہونا کہ زندگی آسودگی کے ساتھ گزر رہی ہے یا تنگی کے ساتھ۔ یہ سب ٹینشن لینا، ارے آرام نہیں مل رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا ہے، نہیں، اس نے پروردگار نے یہ ساری چیزوں کو آخرت میں رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے۔ یہاں تو ہمیں بھیجا ہی امتحان کے لیے۔ کسی بچے سے آپ نے سنا مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے؟ کسی آدمی سے سنا کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے؟ پھر بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کو مزدوری کرنا پڑتی، اس کو محنت کرنا پڑتی۔ کسی جاب والے سے اچھی ہو، 10 سال 5 سال کسی صورت سے، اس سے جا کے بس کل چھوڑ دینا اور پرسوں چھوڑ دینا، اور پتہ نہیں کتنے اچھی نوکری کو ریزائن کر دیے، تو اچھا تو کسی کو نہیں لگتا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ دنیا جو ہے گزرگاہ ہے، امتحان ہے، یہاں آرام و سکون، ہاں ٹھیک ہے، وسائل تھوڑے بہت ہونے چاہیے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تندرست، صحت مند اور جسم ہلکا پھلکا رہے، اسے رات کا کھانا کم کر دینا چاہیے۔ رات کا کھانا وزن زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ کھانے کے بعد انسان سوتا ہے، دوپہر میں کھایا، 10-5 منٹ آرام کیا، پھر نکل گیا، اب وہ جب تک ہضم ہوتا ہے تو ایکسرسائز، اس کا کچھ نہ کچھ کام دھام چلتا رہتا ہے، ورک پہ رہتا ہے ہاتھ پیر، لیکن رات کا کھانا، مولا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ ہلکا پھلکا رہے، صحت مند رہے، اسے رات کا کھانا کم سے کم کھانا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء علام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ جی کوئی سوال تو نہیں ہے، 5 منٹ ہیں ابھی۔ کوئی مسئلہ یا کوئی سوال اگر آپ حضرات کا ہے تو بسم اللہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ سوال علم کی چابی ہے، اور سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوال ایک آدمی کا ہوتا ہے اور جواب ماشاءاللہ سے جتنے بھی افراد ہیں سب کو پتہ چلتا ہے، اور شاید وہی سوال سب کے ذہنوں میں ہو، لیکن پوچھتا ایک ہے اور معلوم سب کو پڑتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان جتنا معلوم کرتا ہے اتنا ہی اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ جس طریقے سے چابی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس سے حال کتنا بڑا کھلتا ہے، اتنی بڑی مسجد کا تالا کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا، اس کی چابی کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی، اس چھوٹی سی چابی سے اتنا بڑا حال یہ کھل جاتا ہے۔ بس ایسے ہی سوال علم کی چابی ہے، سوال چھوٹا سا ہوتا ہے، علم کا جو در کھلتا ہے وہ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ذریعے سے بڑے بڑے علم کے در کھلتے ہیں۔ تو بہرحال علم سیکھنا، علم سکھانا دونوں کی بڑی اہمیت ہے، کہ انسان جو جانتا ہے وہ دوسروں تک منتقل کرے، دوسروں کو بتائے، دوسروں کو سمجھائے، جو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں انسان معلوم کرے، پتہ کرے، تاکہ انسان اپنے طور پر جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ زندگی ایک اطمینان والی زندگی ہو، شک والی زندگی نہ ہو، ڈاؤٹ والی زندگی نہ ہو، چاہے وہ عمل کے سلسلے میں ہو یا ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں ہو۔ ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں بھی اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کے متعلق معلوم کریں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو یا اس کی عدالت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو یا قیامت یا باقی دوسرے عقائد ہمارے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل ہے، عمل کے بارے میں اگر ہمیں کوئی نہیں معلوم ہے، نماز ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے،
نماز کس جگہ پہ صحیح ہوتی ہے، کس جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے، نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے، بہت ایک لمبی بحث ہے نماز کے سلسلے میں۔ وضو ہے، طہارت ہے، غسل ہے، یا اس کے علاوہ باقی دوسرے احکام، ان تمام احکام میں ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ خود اپنے طور پر اگر وہ احکام نہیں معلوم ہیں تو انسان پتہ کرے کہ اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے، تاکہ اس کا عمل صحیح عمل ہو سکے۔ تقلید جو کہتے ہیں واجب کاہے کے لیے؟ اسی کے لیے۔ یہ سوال شب قدر میں بھی ہوا تھا کہ کیا تقلید کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوگا؟ ہے کہ تقلید کے بغیر عمل صحیح نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ پر قبول نہیں ہوگا کا مطلب وہی ہے کہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ عمل صحیح کیسے نہیں ہوگا؟ معلوم ہی نہیں ہم کو کہ نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے، نماز کی شرطیں کیا ہیں، اور نماز کہاں پڑھنی چاہیے، نماز کہاں نہیں پڑھنی چاہیے، کس لباس میں پڑھنی چاہیے، کس لباس میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جب ہم نماز کو اس کی شرطوں کے ساتھ اور ان تمام حالات کے ساتھ پڑھیں گے نہیں تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو جب ظاہر سی بات یہی، اور یہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے کسی سے معلوم نہیں کہ جو ہمارا مرجع تقلید تھا، اگر اس سے ہم رجوع کرتے، معلوم کرتے اور وہ ہم کو بتاتا کہ دیکھو یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ نماز پڑھو، تو یہی نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو علم اور عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا ایران کی حفاظت فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام علماء، مراجع اور مومنین کی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دے۔